अस्सलाम वालेकुम जी। आज पता नहीं चाचू को इंजेक्शन लगाया था, भाईजान ने बेइज्जती की थी, या तहमीना दुरानी साहिबा ने कोई, मेरा ख्याल है कि कोई दवाई शवाई खिला के कलिया था, पता नहीं चाचू को की हो गया। चाचू राशन पानी लैके अज साकम निसार के ऊपर चढ़ गया। चाचू ने पार्लियामेंट का सेशन ओपन किया और करारदाद पेश की। वो अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने, और उससे पहले चाचू ने तकरीर फरमाई। तकरीर क्या थी? एक अदलिया के अंदर इमरानडू जजों के ख़िलाफ़ एक वो था, क्या उसको कहना चाहिए, एक चार्ज शीट थी। उनकी बदअमालियों का जिक्र किया, उनकी दो अमलियों का जिक्र फरमाया, और ये फरमाया, क्या फरमाया हम आपको बताते हैं। चाचू ने कहा कि ये जो रवैया है इससे मुल्क के आइन को ज़ोफ़ पहुँचा है। हमारे पास तो तोपे नहीं हैं, शुस्ता ज़ुबान है। हमारे पास कोई बंदूक नहीं है कि हम अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकें। हमारे पास शुस्ता ज़ुबान है। और चाचू ने शुस्ता ज़ुबान के अंदर ओ मुश्किल लफ्ज़ बोले ने, ओ मुश्किल लफ्ज़ बोले ने कि चाचू जो है वो, अब मेरा मतलब है कि लोगों को ट्रांसलेट करने में अभी वक्त लग रहा है। उन्होंने कहा कि कौम की बेटी को चांद रात को जब वो अपने वालिद से जेत में मिलने गई तो गिरफ़्तार कर लिया गया। वैसे चांद रात को अपने जरदारी साहब की बहन को भी गिरफ़्तार करके जेल मुंतकिल किया गया था। कहता जी एक लाडला है, वो अदालत में पेश नहीं होता, ठीक है, और अदालतें उसे घर बैठे, छोटी बड़ी तमाम अदालतें उसको रिलीफ दे ही जा रही हैं। अगर कोई डायलॉग होना है तो वो आए। कहीं चाचू ने पार्लियामेंट आने की दावत तो नहीं दे दी उसको? है शक पे आ गया मैंने। वो आए, कौम से माफ़ी मांगे और बताए कि उसने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़ बैरून मुल्क से कैंपेन क्यों चलवाई। उसके ऊपर कौम से माफ़ी मांगे और मुतलका लोगों से माफ़ी मांगे। चाचू जो है ना बरीक खेड़ गए। वेखो अपना हाफ़ साहब तुहानू गालां कढ़ियां ने और तुहानू गालां कढ़ण तो मैनूं याद आया यार, वो डॉक्टर केड़ी सी, डॉक्टर फातिमा यूके वाली हैं, डॉक्टर फातिमा यूके वाली जो थी उसका भी अकाउंट गायब हो गया है। और वो जो जोकर था साउथ अफ्रीका से, जो ऑपरेटर कहता था मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, वो भी काउंट हो गया है। तो वो कोई कह रहा था कि यार लगता है इन दोनों की आपस में शादी हो गई है, इसलिए दोनों सोशल मीडिया से हट गए हैं। हालांकि आपको नहीं पता, अगर इनकी शादी होती ना तो ये अपनी तस्वीरें तक भी शेयर करते हो जलाए रूसी की। ये शोहरत के लिए इतने के घटिया लोग हैं। शक है कि ये अकाउंट जो थे वो मिशवानी साहब चला रहे थे, लेकिन इन दोनों अकाउंट्स को गायब ही इसलिए किया गया है कि मिशवानी अल-महरूफ वटवाणी की जो डिसअपीयरेंस है उसको जस्टिफाई किया जा सके। मैंने जब ये अपने व्लॉग के अंदर बताया कि ये हो सकता है, तो उसके बाद राणा सनाउल्लाह के ज़हन में आया, और अब राणा सनाउल्लाह साहब ने भी कह दिया है कि जनाब इनको पीटीआई वालों ने खुद गायब किया है। अब राणा साहब जो हैं उनके पास आईएसआई की रिपोर्ट आती है, उनके पास आईबी की आती है, उनके पास पंजाब की खुफिया एजेंसी की आती है। ये तीनों एजेंसियों की रिपोर्टें आती हैं। मैंने तो इस खदशे का इजहार किया था कि ये फ्रॉडिये हैं। सैफुल्लाह नियाज़ी भी इसी तरह गायब किया था इन्होंने, वो डॉक्टर हामिद ज़मान भी इन्होंने इस तरह गायब किया था, वो जो एप्टमा का सदर है पंजाब का। ये सारे लोग इन्होंने इसी तरह गायब किए थे, अपने ही कहीं छुपा के रखे थे और फिर ये ज़ाहिर हो जाते थे। इसलिए मुझे खदशा है कि वटवाणी जो है उसको भी इन्होंने खुद गायब किया। कोई पता नहीं उसको केपीके के अंदर उसके आबाई शहर में भेज दिया हो कि तू जाके वहाँ पे सुकून से रमज़ान के रोज़े रख, बाकी जाली अकाउंट चलाता रही। क्योंकि वटवाणी के जो बाकी जाली अकाउंट हैं जिसके ऊपर मुझे शक है कि ये वही चला रहा था, वो उसी आबोताब के साथ एक्टिव है। और अगर वो कोई अकाउंट और भी ऑपरेट कर रहा है तो उनको हदायत उसी आबोताब के साथ मिल रही हैं, ठीक है। ये 2-3 बड़े बड़े अकाउंट जो हैं, अगरचे लिस्ट इसकी बहुत लंबी है, हमें वो लिस्ट भिजवाई गई है कि जो ये अकाउंट चलवा रहा था। अगर आप मुनासिब ख्याल करें तो मैं आपको वो लिस्ट बता सकता हूँ, हैं। चाचू की तकरीर सुनते हैं। वो अकाउंट कौन कौन से हैं? शहरयार बुखारी यूके से, शहरयार रियल, अरसलान बलोच यूके, बलोच 5252, ये एक ही आईडी से दोनों अकाउंट शेयर हो रहे हैं।
Enkidu ناروے سے، اسی کے ساتھ بھی اکاؤنٹ ہونے والا جو ہے وہ فیلی بشٹ ہے. اچھا نہیں، پہلے اس کا نام لکھا ہوا ہے، بعد میں اس کی وہ نیچے جو آئی ڈی ہوتی ہے وہ لکھی ہوتی ہے. حقیقت ٹی وی، اچھا یہ گینڈا ملائیشیا ٹر گیا، ملائیشیا. تو اس کے بعد عمران افضل راجہ RSA ہے کہڑا ملک، ساؤتھ افریقہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد صابر شاکر US اور نہیں ہے، UK تو یہ گاجے. صابر شاکر برطانیہ جا کے انہیں سیاسی پناہ لئی ہوئی ہے شاپر شاکر نے. اس کے بعد جناب ARY صابر شاکر. شہین سے بھائی یہ امریکہ بیٹھا ہوا ہے، بڈھا کھوسٹ، ٹھیک ہے، گھٹیا آدمی، ذلیل کتا. اور اس کے بعد جناب معید پیرزادہ UK سے، اس کی تو بیوی پہلے ہی وہاں پہ تھی. اگلا فکرہ بڑا خوفناک سی لیکن وہ واحد بھی ہو جاتا. اس کے بعد عادل راجہ UK سے، حیدر مہدی یہ US سے. اور اس کے بعد جناب نہیں، حیدر مہدی کینیڈا سے، جی سوری. ڈاکٹر عاصم شیبائی US سے، یہ جو ہے اس کے شیبائی. جبران الیاس USA سے، جس کا آپ کو ہم بتا چکے ہیں کہ یہ جو ہے یہ وہاں پہ 300 کے قریب اس نے انڈینز کو ہائر کیا ہوا ہے، IT کے لوگوں کو، اور وہ کرتا ہے مطلب سارا گند ڈالتا ہے وہاں سے بیٹھ کے. وقاص احمد نیو یارک سے. وقار ملک UK سے. شمس خٹک جو ہے یہ بھی ہے. نیک رو یہ بھی ہے ایک، ایسٹ کوسٹ ایونجر یہ بھی ہے. آئینہ صاف یہ بھی ہے. اس کے بعد جناب انجینئر لطیف، انجینئر نوید، اچھا جی شاہ زیب ورک بھی ہے کوئی صاحب. مریم میڈنس، یہ تو اسلام آباد کے اندر اس کو تو عطر من اللہ نے بیل دے دی ہوئی ہے. ظہور مشوانی، یہ بھی مشوانی کا ہی کوئی 2 نمبر اکاؤنٹ ہوگا. پھر انور لودھی، انور لودھی جو ہے اس نے بہت بڑا فلوک لگایا ہے. انور لودھی جو ہے یہاں پہ ایک گھٹیا اور ذلیل قسم کا آدمی تھا جس کو گلی کے کتے جتنی بھی اہمیت نہیں تھی. اس نے پہلے اکاؤنٹ بنایا، پھر PTI کا پروپیگنڈا کرنا شروع کیا. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں اس لیے عرض کر رہا ہوں. اور پھر یہ ہر بندے کو جا کے دھمکیاں دیتا تھا. جب وہ جوابی دھمکی دیتا تو وہ فوراً اس کا اسکرین شاٹ لے کے تو محفوظ کر لیتا. پھر اس نے جناب UK کا PTI نے اس کو UK کا ویزا لگوا کے دیا جب یہ اپنے اوورسیز بندے اپوائنٹ کر رہی تھی، خاص طور پہ جب ان کو پتہ چل گیا تھا کہ کیا کرایا ہم نے کچھ نہیں، اب ہم نے یہاں سے بھاگنا ہے. تو عمران لالے کاور یہ بیوقوف تو یہیں پہ رہ گئے نا، لیکن یہ انور لودھی وغیرہ نے کاروائی ڈالی اور انہوں نے ویزے لگوا لیے. ویزے لگوا کے جا کے وہاں پہ وہ والی دکھا کے نہ کہ دیکھو ساڑی جان کو خطرہ ہے. یہ UK کے اندر اب بیٹھ کے برطانیہ کی سوشل سیکیورٹی کے اوپر یہ ڈاگی پل رہا ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب کہ ماشاءاللہ الحمدللہ ان تمام اکاؤنٹس میں سے بیشتر اکاؤنٹس جو ہیں وہ میں نے بلاک کر دیے ہوئے ہیں، باقیوں نے مجھے بلاک کر دیا ہوا ہے. تو ان میں سے کوئی اکاؤنٹ میرے اس میں نہیں ہے. اینی ہاؤ چاچو کی تقریر کی طرف واپس آتے ہیں. چاچو نے کہا، اب جناب سارے ہی ذکر ہو گئے نے، بلاگ کا وقت بھی پورا ہو گیا. چاچو کہتا ہے کہ کل عدالت عظمیٰ کے 2 ممبران کا جو فیصلہ آیا اور چاچو نے وہ فیصلہ کا آپریٹو پارٹ پڑھا، منصور علی شاہ اور جمال خان مندوخیل کا. آج ہم اس ہاؤس مطلب وہ بڑا کمال کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے. 4-3 کا یہ فیصلہ ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے، اور جب فیصلہ ہے تو پھر عدالت ونج لینے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. چیف نے انج کر کے اڑا دیا، انہوں نے کہا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، وہ ساڈا آپس کا معاملہ ہے. آج اس کے اوپر پھر کچھ لوگوں نے فوری طور پہ فیض کا میڈیا جو تھا وہ حرکت میں آیا، تو انہوں نے بتایا کہ جی جمال خان مندوخیل نے کہا یہ کوئی فیصلہ نہیں، یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، یہ جھوٹ ہے. حالانکہ فیض مندوخیل صاحب نے، جمال مندوخیل صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ یہ 90 دن سے آگے جا سکتا ہے، تو کس قانون کے تحت جا سکتا ہے یہ ہمیں بتائیں، ٹھیک ہے. تو لیکن اس کو تروڑ مروڑ کر کے آج ہم اس ہاؤس میں بیٹھے ہیں اور ترازو کے پلڑے کا جھکاؤ ایک طرف ہے. اس کے اوپر وہ کسی نے لکھا سوشل میڈیا کے اوپر کہ وہ کیا کریں، جیسے ہی عدلیہ جو ہے نواز شریف اور عمران خان کو ایک ترازو میں تولنے لگتی ہے تو عمران خان والے ترازو کے اندر عدلیہ کے اپنے سارا خاندان جو ہے وہ بڑھ کے بہ جاتا ہے، تو وہ ترازو نیچے کو چلا جاتا ہے. تو عدلیہ بیچاری کیا کرے، کسی ظالم نے سوشل میڈیا پہ لکھا تھا. کل کے فیصلے کے حوالے سے ایوان قانون سازی کرے ہیں، قانون سازی کی طرف چل پڑا.
اب ان جج کے کل کے فیصلے کے بعد عدلیہ کے اندر سے اٹھنے والی آوازیں اور گفتگو امید کی ابھرتی کرن ہے. جب عدل نظر آئے گا تو ملک میں تمام خطروں کے بادل چھٹ جائیں گے. عدل ہوتا ہوا نظر آئے گا. اگر ججوں کے نام گلی محلوں کے بچوں کی زبان پر ہیں تو یہ انصاف کا بول بالا نہیں ہو رہا. قانون، آئین اور عدل اس امر کی اجازت نہیں دیتا کہ اس ملک کے 12 کروڑ عوام کو تو ریلیف نہ ملے اور ایک لاڈلے کے لیے دن رات عدلیہ دے سٹے پہ دیتی جائے. جنگل کے قانون کو نہیں چلنے دینا. اور جناب آپریٹو پڑھا یہ فیصلہ اس امپریشن، اس کے نتیجے میں جو اقدامات ہیں وہ ایک قانونی چیلنج ہیں. اس ملک کو بند گلی میں جانے سے روکنا ہے. 3 پلرز کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. یہ ہاؤس ملک میں آئینی اور قانونی انداز میں بحال کرے گا. یہ تقریر کا آخری حصہ میں سن پایا، میں نے اس کے نوٹس لیے، میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. پھر موشن پیش کی. نوید قمر نے بھی خطاب کیا نا، جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ فیصلے ایسے نہیں چلے گا. بس اس نے کہا جی اب بس بہت ہو گیا، آئیے ایک فیصلہ کریں جو مستقل ہو. ہماری قسمت کا فیصلہ دیا جا رہا ہے اور ہمیں پیش ہونے کی اجازت ہی نہیں ہے، ہمیں سنا ہی نہیں جا رہا. ٹھیک ہے نا. اس طرح کے عدلیہ کے فیصلے نہیں چلیں گے. جناب فارن فنڈنگ کیس حقائق کے برعکس ہے. اس کے حقائق، فارن فنڈنگ کیس کے حقائق جو تھے وہ سپریم کورٹ نے بتائے تھے، اور یہاں پہ وہ جسٹس کیانی جو ہے وہ جناب عمران احمد خان نیازی کی طرف سے دلائل دینے لگا ہوا ہے. اور ویسے کیسے اندھے اور بدبودار لوگ جو ہیں وہ عدلیہ میں جج بنا کے بٹھا دیے گئے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال جی میں عدلیہ کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں. اس عدلیہ کی جو آئین کے اوپر عمل پیرا ہو، اور جس طرح میں ان کی عزت کرتا ہوں اسی طرح میں اس عدلیہ پہ تنقید کرنے کا حق رکھتا ہوں. اس عدلیہ کی جو آئین کی خلاف ورزی کرتی ہے اور ہمیشہ کرتی ہے، اور پاکستان کے اندر تمام آئین شکنوں کو جو ہے وہ مطلب ہے کہ اپنے گھر کا فرد بناتی ہے اور ان کو جناب آئین میں ترمیم کرنے کی اجازت دیتی ہے، میں ان کی عزت نہیں کرتا. میرا قطعاً مطلب نہیں تھا آج کے ولاگ کے اندر کہ میں عدلیہ کی توہین کروں یا کنٹیمپٹ کا کوئی پہلو نکلے. اگر کنٹیمپٹ کا کوئی پہلو ہے تو اس کو میرے ولاگ میں سے منہا کر کے سنا جائے. میں عدلیہ کی کنڈیشنل عزت کرتا ہوں. میں اس ہر جج کے لیے کے پاؤں کے نیچے اپنی آنکھوں کی پلکیں بچھانے کو تیار ہوں جو آئین کے اوپر عمل کرتا ہے اور جو آئین شکنوں کو پناہ دیتا ہے. میں وہی بالکل عزت نہیں کرتا. وہ پویں کہندا رہے میری کنٹیمپٹ ہو گئی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.